السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ آج ہم سنیں گے چالاک بندر اور بیوقوف مگرمچھ کی کہانی۔ تو ایک ندی کے کنارے شہتوت کے بڑے درخت پر ایک بندر رہتا تھا۔ وہ سارا دن اچھل کود کرتا اور شہتوتوں سے اپنا پیٹ بھر لیتا تھا۔ ندی میں ایک مگرمچھ رہتا تھا جو سارا دن پانی میں تیرتا رہتا اور اکثر بندر کے پاس چلا آتا۔ کچھ ہی دنوں میں ان دونوں کے درمیان دوستی ہو گئی۔ بندر اسے شہتوت توڑ توڑ کر کھانے کے لیے دیتا اور مگرمچھ خوش ہو کر اس سے خوب تعریفیں کرتا۔ دونوں کی دوستی میں کوئی غرض شامل نہ تھی۔ مگرمچھ اکثر بندر کو اپنی پیٹھ پر سوار کر کے ندی کی سیر بھی کراتا تھا۔ دونوں کی دوستی کی دھوم دور دور تک مچی ہوئی تھی۔ کئی دوسرے جانور ان کی دوستی سے حسد بھی کرتے تھے۔ ایک دن مگرمچھ نے آ کر بندر کو بتایا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ بندر یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اسے ڈھیر ساری دعائیں اور تحفے دیے۔ مگرمچھ کا گھر چونکہ پانی کے نیچے تھا، اس لیے بندر کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اس کی شادی میں شمولیت کرتا۔ شادی کے بعد بھی مگرمچھ روز بندر سے ملنے کے لیے آتا اور دونوں دیر تک آپس میں باتیں کرتے۔ ایک دن بندر نے ڈھیر سارے شہتوت توڑے اور مگرمچھ کو دیتے ہوئے کہا، یہ میری طرف سے تمہاری بیوی کے لیے تحفہ ہے۔ مگرمچھ شہتوت کی پوٹلی لے کر گھر لوٹا اور اس نے اپنی بیوی کے سامنے پوٹلی رکھ دی۔ اس کی بیوی نے شہتوت کھائے اور پوچھا کہ یہ کہاں سے ملے ہیں۔ مگرمچھ نے بتایا کہ ندی کے باہر اونچے درخت پر ایک بندر رہتا ہے جو اس کا جگری دوست ہے۔ یہ اس نے خاص طور پر تمہارے لیے بھیجے ہیں۔ مگرمچھ کی بیوی کو جب بندر کے بارے میں معلوم ہوا تو اس کے منہ سے رال ٹپکنے لگی۔ اس نے اسی وقت خاموشی اختیار کی، لیکن کچھ دن بعد مگرمچھ سے بولی، تم بندر کو اپنا بہترین دوست کہتے ہو اور اس سے خوب تحائف لیتے ہو، مگر اسے ایک دن بھی دعوت پر نہیں بلایا۔ تم تو بڑے مطلب پرست ہو۔ مگرمچھ نے ہنس کر کہا، ہم تو پانی کے جانور ہیں اور وہ خشکی کا، وہ کس طرح ہمارے گھر آ سکتا ہے؟ مگرمچھ کی بیوی کے پاس کوئی جواب نہیں بن پڑا تو چپ ہو گئی۔ کچھ دن بعد اس نے کام کرنا چھوڑ دیا اور سست رہنے لگی۔ مگرمچھ کو اس کی حالت پر تشویش ہوئی تو اس نے سبب پوچھا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ مگرمچھ کی بیوی نے مکاری کے ساتھ کہا، میں بیمار ہو گئی ہوں، علاج کے لیے حکیم کے پاس گئی تھی تو اس نے کہا کہ اس کا واحد علاج صرف یہی ہے کہ اسے بندر کا دل کھلایا جائے۔ مگرمچھ یہ سن کر حیران ہو گیا۔ اس سے اپنی بیوی سے بے حد محبت تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بندر سے دل لے کر اپنی بیوی کا ضرور علاج کروائے گا۔ اس کی بیوی نے اسے مشورہ دیا کہ جب بندر اس کی پیٹھ پر سیر کر رہا ہو تو وہ اسے لے کر یہاں آ جائے، میں اس کا دل نکال کر کھا لوں گی۔ مگرمچھ اس کی باتوں میں آ کر چل دیا۔ وہ شہتوت کے درخت کے پاس پہنچا تو بندر نے اسے خوش آمدید کہا۔ تھوڑی دیر بعد مگرمچھ نے اسے سیر کی دعوت دی تو وہ بلا دھڑک اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ مگرمچھ نے ندی میں چکر لگایا اور جب وہ وسط میں پہنچا تو گہرائی میں اترنے لگا۔ بندر یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا اور جلدی سے بولا، میاں مگرمچھ، ایسے تو میں پانی میں ڈوب جاؤں گا۔ مگرمچھ شرمندگی سے بولا، مجھے معاف کرنا، میں تمہیں دوستی کے آڑ میں دھوکہ دے رہا ہوں۔ دراصل میری بیوی سخت بیمار ہے۔ اس کا علاج صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بندر کا دل کھائے۔ بندر اس کی بات سن کر حیران رہ گیا اور وہ جلدی سے بولا، اوہ یہ بات تھی، میاں مگرمچھ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ شاید تم نہیں جانتے ہو کہ ہم بندروں کا دل ہر وقت ساتھ نہیں رہتا، ہم اسے محفوظ رکھنے کے لیے درخت کی کھو میں چھپا دیتے ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوگا، تم مجھے اپنی بیوی کے پاس لے جاؤ گے اور وہ میرے پاس دل نہ دیکھ کر کتنی مایوس ہوگی۔ مگرمچھ یہ سن کر رک گیا اور حیرت سے بولا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں اب کیا کروں گا؟ بندر نے چالاکی سے رونی صورت بنائی اور بولا، اچھا ہوا کہ تم نے مجھے وقت پر بتا دیا، ورنہ تمہیں اپنی بیوی کے سامنے بہت شرمندگی اٹھانا پڑتی۔
خیر اب تم واپس چلو، میں شہتوت کے درخت کی کھو میں سے اپنا دل نکال کر تمہیں دے دوں گا اور تم اس سے اپنی بیوی کا علاج کروا لینا۔ مگرمچھ یہ سن کر بڑا خوش ہوا اور تیزی سے واپس شہتوت کے درخت کے پاس پہنچا۔ بندر نے کلا بازی دکھائی اور درخت کی اونچی شاخ پر چڑھ گیا۔ جب بندر محفوظ جگہ پر پہنچ گیا تو چیخ کر بولا، اے ناقابل اعتبار دوست، خدا کا شکر ہے کہ تم بے وقوف ہو، ورنہ تم تو آج مجھے ہلاک کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ ہر کسی کا دل اس کے سینے کے اندر ہی ہوتا ہے۔ تمہاری بیوی لالچی اور خود غرض ہے، اس نے تمہیں ورگلا کر آمادہ کیا کہ تم مجھے ہلاک کر کے اس کی غذا بنا دو۔ تم نے اتنے عرصے کی دوستی کا بھی لحاظ نہیں رکھا اور نہ ہی اپنی عقل سے کام لیا۔ میں تم جیسے ناقابل بھروسہ اور بے وقوف دوست کی دوستی سے بہت دور ہی بھلا۔ تم اب یہاں سے دفع ہو جاؤ اور دوبارہ کبھی لوٹ کر نہ آنا۔ مگرمچھ اس کی باتیں سن کر بے حد شرمندہ ہوا اور افسوس کرتا ہوا واپس لوٹ گیا۔ نتیجہ، دوسروں کی باتوں میں آ کر انسان ہمیشہ اپنے پرخلوص رشتوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ بہت مزیدار کہانی تھی۔ آپ کو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔